اللہ نے قرآن میں صاف صاف بتا دیا کہ تم کن لوگوں سے شادی کر سکتے ہو اور کتنے لوگوں سے شادی نہیں کر سکتے، کتنے لوگ تمہارے اوپر حرام ہیں اور کون تمہارے اوپر حلال ہے۔ یعنی ہر ایک چیز کی اللہ نے پہچان بتا دی۔ ایک انگریز کا اس کے اوپر تبصرہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جس معاشرے کے اندر اس خاندانی آیت کے اوپر عمل کیا جا رہا ہو، کہ اس کے اندر ایک کیٹیگری ہو کہ کس سے ہمیں شادی کرنا چاہیے، کس سے نہیں کرنا چاہیے، تو وہ معاشرہ کتنا پاکیزہ ہوگا، کتنا خاندانی معاشرہ ہوگا۔ جس معاشرے کے پاس یہ پاکیزہ خاندانی آیت، یہ قانون نہ ہو تو وہ معاشرہ کتنا گندا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں صاف صاف بتا دیا، سورہ نساء آیت نمبر 23 میں بتا دیا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم۔ کتنی پیاری اور خاندانی آیت ہے۔ اللہ نے اس کے اندر کیا بتایا؟ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں۔ کبھی انسان اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا، اس طرح سے وہ ریلیشن نہیں بنا سکتا جس طرح سے ایک میاں بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے۔ ماں اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہے، کبھی وہ اپنی ماں کے اوپر غلط نگاہ ڈال ہی نہیں سکتا۔ وبناتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری بیٹیاں، کبھی انسان اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، وہ تمہاری بیٹی ہے، تم نے اس کو جنا ہے، کبھی تم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ واخواتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری بہنیں، کبھی انسان اپنی بہن سے شادی والا ریلیشن کبھی بنا ہی نہیں سکتا، کبھی اپنی بہن کے اوپر تم غلط نگاہ ڈال ہی نہیں سکتے، وہ تمہاری بہن ہے، وہ تمہاری زندگی بھر کے لیے وہ تمہاری بہن ہی رہے گی۔ وعماتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہارے پھوپھیاں، تمہارے ابو کی بہنیں جن کو تم پھوپھی کہتے ہو، ان سے تم کبھی شادی نہیں کر سکتے۔ وخالاتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری خالہ، تمہاری ماں کی بہنیں جن کو تم خالہ کہتے ہو، کبھی آپ اپنی خالہ سے شادی نہیں کر سکتے۔ وبنات الاخ، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری بھائی کی بیٹیاں جن کو تم بھتیجی کہتے ہو، کبھی آپ اپنی بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتے، ایک طرح سے وہ تمہاری بیٹی ہی ہوئی۔ وبنات الاخت، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری بہنوں کی بیٹیاں جن کو تم بھانجی کہتے ہو، کبھی آپ اپنی بھانجی سے شادی نہیں کر سکتے، غلط نگاہ نہیں ڈال سکتے، کبھی اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، جن لوگوں سے تم نے دودھ پیا۔ پہلے عرب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو مائیں ہوتی تھی وہ کسی کو اپنا بچہ دیتی تھی، دودھ پلانے والی کو، وہ دودھ پلاتی تھی، اس کو پالتی تھی، پہلے یہ حال تھا۔ لیکن اب یہ حال کیا ہے؟ آج کل مائیں اپنے بچوں کو پلاتی کیا ہے؟ ڈبے کا دودھ، یا پھر جو دودھ والا آتا ہے نا لے کر کے، وہ دودھ پلاتی ہے۔ اس کے اندر تو کتنا پانی ملا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کتنے میڈک نے اس کے اندر غسل کیا ہوا ہوتا ہے، وہ دودھ پلاتی ہیں۔ تو کہاں سے بچے ہمارے تندرست طاقتور دماغ والے بچے ہوں گے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو عورتیں خود دودھ نہیں پلاتی تھی، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی، یا پھر کسی کام میں وہ مشغول ہوتی تھی، تو پھر کسی کو وہ اپنے بچہ دیتی تھی، اس بچے کو دودھ پلاتی تھی، تو ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ بھی تمہاری رضائی ماں ہوئی۔ اخواتکم من الرضاعہ، دودھ پیتی بہن جو ہوئی نا، اس سے تم بھی شادی نہیں کر سکتے۔ وامہات نسائکم، تمہاری بیوی کی ماں جس کو آپ ساس کہتے ہو، اس سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے، ساس کے اوپر کبھی غلط نگاہ نہیں ڈال سکتا۔ وربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، جس دوسری عورت سے تم نے نکاح کیا، یعنی پہلی عورت سے تم نے تو نکاح کیا، کوئی دقت ہوئی وہ چھڑ گئی، یا پھر پہلی ہے، پھر دوسری عورت سے تم نے نکاح کیا، اس کے جو بچے تھے جو آپ کو دہیج میں ملے ہوئے تھے، ان سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک طرح سے آپ ان کے فادر ان لا ہوئے۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، تمہارے بیٹے کی جو بیوی ہوئی جس کو آپ بہو کہتے ہو، اس سے بھی کبھی آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ آپ کے بیٹے نے شادی کی، وہ بہو آپ کے گھر میں آئی، آپ اس کو ایکسپٹ کر لو، کس طرح سے؟ اپنی بیٹی کی طرح، اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، وہ آپ پر حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو بھی آپ ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، یعنی ایک لڑکی سے آپ نے شادی کی، اس کی دوسری بہن کو آپ اسی نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ پہلی کا طلاق ہو جائے، کچھ ہو جائے، کوئی دقت آ جائے، فوت ہو جائے، پھر آپ کے اوپر دوسری بہن وہ حلال ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کہ دو بہنیں ہیں، دونوں سے آپ نے شادی کر لی، وہ آپ کے اوپر حلال ہو جائے، نہیں، ایک ہی آپ کے اوپر حلال ہوگی۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ جتنی دنیا کے اندر عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، سب تمہارے اوپر حلال ہیں۔ اللہ نے بتا دیا
کہ ان کے علاوہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان کے علاوہ سب دنیا کے اندر سب تمہارے اوپر حلال ہے، جیسے چاہے ویسے شادی کرو، اپنی مرضی سے بھی شادی کرو۔ ایک انسان کہتا ہے کہ اللہ تو نے تو میرے سامنے اتنی لمبی لسٹ پکڑا دی، میں کنفیوز ہوں، میں کس سے شادی کروں، کس سے نہ کروں، اس سے کروں، اس سے نہ کروں۔ تو اللہ نے بتا دیا نہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹینشن نہ لو، اتنوں کو چھوڑ دو، اتنوں کو معاف کر دو، ان کے علاوہ سب تمہارے اوپر حلال ہے۔ ہاں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چور اچکوں کے گھر شادی کر لو، جوا شراب جو پیتے ہیں ان کے گھر شادی کر لو، نہیں، یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے۔ اللہ نے بتا دیا کہ ان کے علاوہ سب حلال ہے، جس سے چاہو ویسے کرو، لیکن اب ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، اب ہم اچھا اور خراب دیکھیں، برا اور صحیح دیکھیں، کیسی لڑکی ہے، اس کو دین آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، وہ اسلام کے اوپر ہے کہ نہیں ہے، اس کے گھر کے لوگ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس کا خاندان ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ خاندان اس لیے دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ خاندان کے بنیاد کے اوپر ایک نسل چلتی ہے، اس کے بچے پلتے ہیں۔ آج کل بچے باپ کو فالو نہیں کرتے، آپ یاد رکھیے، ماؤں کو فالو کرتے ہیں، باپ کو بچے لفٹ ہی نہیں کراتے، ان سے دور بھاگتے ہیں۔ وہاں سے بچہ ہر ایک چیز شیئر کر لیتا ہے، باپ سے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے شادی کرنے سے پہلے لڑکی کے اندر ہر ایک چیز دیکھنا چاہیے۔ ہمارے سامنے اپنے نبی کی مثال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سال بیوہ عورت سے شادی کی، کس سے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا خاندان مضبوط تھا، ان کا خاندان اچھا تھا، اس لیے وہاں شادی کر لیے۔ جب اپنے نبی خاندان کو دیکھ کر شادی کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف پیار محبت عشق نہ دیکھا کرو، لڑکی کی شکل نہ دیکھا کرو، لڑکی کے الفاظ نہ دیکھا کرو، لڑکی کا اخلاق دیکھا کرو، لڑکی کا خاندان دیکھا کرو۔ جب تم لڑکی کے اخلاق، لڑکی کی تعلیم دیکھ لو گے، آپ کا خاندان خاندانی ہوگا۔